پاکستان کی آبادی لگ بھگ 25 کروڑ کے قریب ہے، لیکن 24.5 کروڑ لوگ تو کاکروچ ہیں۔ 3,33,041 روپے ہر پاکستانی فرد پر چڑھا ہوا ہے، اور یہ قرض وزارت خارجہ نے خود قومی اسمبلی میں پیش کیا ہے۔ کیا آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ قرض لیا جائے یا نہ؟ کیا آپ کو کبھی بتایا گیا کہ یہ کہاں خرچ ہوگا؟ اور کیا آپ کے پاس اسے ادا کرنے سے انکار کا کوئی راستہ ہے؟ تینوں کا جواب نہیں ہے، اور جس کے ساتھ یہ تینوں کام ہوں اسے دنیا کی کوئی زبان شہری نہیں کہتی، کاکروچ کہتی ہے۔ ٹائم لائن میں خوش آمدید، میں ہوں اکرم نعیم بھروکا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ 25 کروڑ عوام کیسے کاکروچز میں تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ چند لاکھ لوگوں کو نکال دیجئے اور باقی جو بچے گا وہ اس ریاست کے لیے انسان نہیں ہے۔ اور یہ بات میں کوئی غصے میں نہیں کہہ رہا، نہ ہی اس لیے کہ کسی عدالت نے ہمیں یہ نام دیا یا کوئی ٹی وی پر آ کر جذبات کے بہاؤ میں ہمیں یہ خطاب دے گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ کس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اس کا فیصلہ تقریروں سے نہیں ہوتا، اس کا فیصلہ بجٹ سے ہوتا ہے، بل سے ہوتا ہے، اور تھانے کی اس کھڑکی سے ہوتا ہے جہاں آپ کی درخواست واپس کر دی جاتی ہے۔ نہ ان 24.5 کروڑ لوگوں کی کوئی آواز ہے، نہ سنوائی۔ حکومت جو فیصلہ بھی کرے، ہم کاکروچوں کے پاس اسے ماننے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں۔ اور حکومت ہمیں صرف کاکروچ نہیں سمجھتی، بے وقوف بھی سمجھتی ہے۔ یہ کیسے؟ آتے ہیں 3 اپریل 2026 کی طرف۔ اس دن پیٹرولیم لیوی 84.4 روپے فی لیٹر سے بڑھا کر 108 روپے کر دی گئی تھی۔ پیٹرول 458 روپے فی لیٹر تک پہنچ گیا، اور ساتھ ہی وہ جملہ دہرایا گیا جو آپ نے ہر چینل پر سنا کہ ہرمز بحران ہے، عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہے، حکومت مجبور ہے۔ اب اس دعوے کو ٹھہر کر دیکھیے، کیونکہ یہی اس پوری کہانی کا سب سے بڑا فریب ہے۔ پیٹرولیم لیوی کا عالمی قیمت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فیصد میں نہیں لگتی، یہ روپے فی لیٹر کے حساب سے لگتی ہے۔ ایک مقررہ رقم ہے جو حکومت خود طے کرتی ہے۔ اگر عالمی منڈی میں تیل $20 ہو تو بھی یہ اتنی ہی رہے گی، اور اگر $120 کا ہو جائے تو بھی وہی رہے گی۔ عالمی قیمت بڑھنے سے درآمدی لاگت تو بڑھتی ہے، لیکن لیوی نہیں بڑھنی چاہیے۔ لیوی وہ اضافی رقم ہے جو ریاست عالمی قیمت کے اوپر ہم سب کاکروچز کی جیب سے نکالتی ہے۔ یعنی ہرمز کا بحران وہ چادر تھی جس کے پیچھے چھپ کر دن دہاڑے ڈاکہ ڈالا گیا۔ اور اگر یہ بات ابھی بھی وزن نہیں رکھتی ہے تو اگلا نقطہ سنیے۔ عوامی رد عمل آیا، اور چند ہی دن میں وزیر اعظم نے وہی لیوی آدھی کر کے 80 روپے کر دی۔ ٹھہریے، اگر یہ اضافہ عالمی بحران کی مجبوری تھا تو چند دن میں واپس کیسے ہو گیا؟ کیا ہرمز کھل گئی تھی؟ کیا عالمی قیمت گر گئی تھی؟ نہیں، بحران تو وہی تھا، صرف عوام کا تھوڑا شور بڑھا، اور جو چیز چند دن کے شور سے عادی ہو سکتی ہے وہ کبھی مجبوری تھی ہی نہیں، وہ ایک آزمائش تھی۔ ریاست یہ ناپ رہی تھی کہ ہم کتنا برداشت کرتے ہیں اور کتنی دیر میں بولتے ہیں، اور یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اگلی بار جب یہی چادر تانی جائے گی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے نیچے کیا ہے۔ اب ہم دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو اس سے بھی زیادہ چالاکی کا ہے۔ بزنس ریکارڈر نے لکھا کہ یہ لیوی FBR کے ذریعے جمع نہیں ہوتی۔ وجہ بہت سادہ ہے، FBR کے ذریعے جمع ہونے والی ہر رقم وفاقی ڈویزیبل پول میں جاتی ہے جو NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ لیوی اس تقسیم سے باہر رہتی ہے، یہ سیدھی وفاق کے پاس جاتی ہے، اور اسی بجٹ میں غیر ٹیکس آمدنی کا ہدف 5,336 ارب روپے رکھا گیا ہے، جس میں اکیلے پیٹرولیم کے شعبے کا حصہ 2,034 ارب ہے۔ یعنی آپ کی موٹر سائیکل کی ٹینکی سے 2,000 ارب روپے نکالے جا رہے ہیں، ایسے راستے سے جو آئینی تقسیم کے فارمولے کو چکمہ دے کر گزرتا ہے۔
اور اسے ٹیکس بھی نہیں کہا جاتا تاکہ یہ FBR کے کھاتے میں نظر ہی نہ آئے۔ ہم 25 کروڑ انسان نہیں، ہم 24.5 کروڑ کاکروچز ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سارا پیسہ جاتا کہاں ہے؟ جواب ایک ہی ہے، قرض کی ادائیگی میں۔ اس مالی سال کے بجٹ میں سب سے بڑی رقم قرض کی ادائیگی کے لیے مختص کی گئی ہے، 8,054 ارب روپے۔ کل بجٹ 18,771 روپے کا ہے، یعنی ہر 100 روپے میں سے 43 روپے قرض خواہوں کے پاس جائیں گے۔ اسی بجٹ میں وفاقی ترقیاتی پروگرام کے لیے صرف 1,000 ارب روپے رکھے گئے ہیں، 8 کے مقابلے میں 1۔ اپنی قوم پر 1 روپیہ اور قرض چکانے پر 8 روپے، اور وہ بھی قرض نہیں، قرض کا سود۔ اور یہاں سے وہ سوال شروع ہوتا ہے جو اس پوری ویڈیو کا مرکز ہوگا، یہ قرض کس نے لیا اور کب لیا؟ اب ذرا ٹھہریے، کیونکہ اب میں آپ کو وہ لکیر دکھانے جا رہا ہوں جو اس پوری کہانی کی جڑ ہے۔ وزارت خزانہ ہر سال اقتصادی سروے میں ایک شیڈول شائع کرتی ہے جس کا عنوان ہے 1971 سے مجموعی سرکاری قرض کا رجحان۔ یہ کسی مخالف کا کاغذ نہیں ہے، یہ ریاست کا اپنا ریکارڈ ہے، اسٹیٹ بینک اور ڈیٹ پالیسی کوآرڈینیشن آفس کے دستخط کے ساتھ۔ آئیے ذرا اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ 1971 میں پاکستان کا مجموعی سرکاری قرض 30 ارب روپے تھا، اس میں 14 ارب اندرونی قرض تھا اور 16 ارب بیرونی۔ اس وقت ملک کی آبادی تقریباً 6.5 کروڑ تھی، یعنی اس زمانے میں ہر پاکستانی کے سر پر تقریباً 500 روپے کا قرض تھا۔ اس دور میں یہ ایک عام ملازم کی چند مہینوں کی تنخواہ کے برابر تھا۔ بوجھ تھا، مگر ایسا بوجھ جس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی سوچ سکتا تھا کہ اگر ضرورت پڑے تو یہ اتارا بھی جا سکتا ہے۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ 1980 میں قرض 146 ارب روپے ہو گیا، آبادی تقریباً 8 کروڑ، فی کس قرض تقریباً 1800 روپے، 9 برسوں میں تقریباً 4 گنا۔ 1988 میں پاکستان کے اوپر قرض 523 ارب روپے ہو گیا اور فی کس تقریباً 5,000 روپے ہو گیا۔ یاد رکھیے ابھی یہ صرف 1988 میں کی بات ہم کر رہے ہیں، 70 کی دہائی کے آغاز سے 80 کی دہائی کے آخر تک 500 روپے سے 5,000 روپے ہو گیا، 10 گنا ہر آدمی پہ قرض۔ 1990 میں قرض 711 ارب روپے ہو گیا، فی کس تقریباً 6,500 روپے۔ اور اب 90 کی دہائی جسے ہم سیاسی عدم استحکام کی دہائی کہتے ہیں، حکومتیں بنتی رہیں، ٹوٹتی رہیں، صدر اسمبلیاں توڑتے رہے، 2000 تک قرض 3172 ارب روپے ہو چکا تھا اور فی کس تقریباً 23,000 روپے۔ پھر صدر مشرف کا دور آیا، 2008 تک قرض 6127 ارب روپے ہو گیا، 2010 میں 9,110 ارب اور فی کس تقریباً 53,000 روپے ہو گیا۔ پھر پیپلز پارٹی کا دور مکمل ہوا، جون 2013 میں قرض 14,292 روپے تھا۔ پھر مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، جون 2018 تک قرض 24,953 ارب روپے تھا اور فی کس تقریباً 1,20,000 روپے۔ پھر تحریک انصاف آئی، جون 2021 تک 39,866 ارب روپے قرض کے لیے گئے، اور اسی دور کے بارے میں ایکسپریس ٹریبیون نے اسٹیٹ بینک کے سرکاری بلیٹن کے حوالے سے وہ عدد شائع کیا ہے جو سب سے زیادہ چبھتا ہے۔ اس دور میں اوسطاً 14 ارب روپے روزانہ قرض میں اضافہ ہوا، روزانہ، جو مسلم لیگ نون کے دور میں 5.8 ارب روزانہ کے مقابلے میں دگنے سے زیادہ تھا۔ اب ہم 2024 میں آتے ہیں، 71,250 ارب کا لون لیا گیا، جون 2025 میں 80,524 ارب اور مارچ 2026 میں 83,285 ارب۔ اب فی کس عدد سنیے، اور یہ میرا حساب نہیں ہے، ڈان اخبار کے مطابق وزارت خارجہ نے قومی اسمبلی میں پیش کیے گئے اپنے مالیاتی اور قرض پالیسی کے بیانات میں خود تسلیم کیا ہے کہ فی کس قرض مالی سال 24 کے 2,94,098 روپے سے بڑھ کر مالی سال 25 میں 3,13,000
33,041 روپے ہو گیا ہے۔ ایک سال میں تقریباً 39,000 روپے فی فرد کا اضافہ، ایک ایسے ملک میں جہاں کروڑوں لوگوں کی پوری ماہانہ آمدنی اس سے کم ہے۔ اب پوری لکیر ایک ساتھ سنتے ہیں: 500، 5,000، 23,000، پھر 53,000، پھر 1,20,000، پھر 3,33,000۔ 1971 سے آج تک ہر پاکستانی کے سر پر قرض تقریباً 700 گنا بڑھ چکا ہے۔ اور یہاں ایک بات صاف کر دوں، کیونکہ رسید کے بغیر بات نہیں کرنی چاہیے، قرض کے یہ سب اعداد وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک کے سرکاری شیڈول سے لیے گئے ہیں۔ فی کس حساب پرانے برسوں کے ان اعداد کی اس دور کی مردم شماری کی آبادی پر تقسیم کر کے نکالے گئے ہیں۔ صرف آخری دو اعداد 2,94,000 اور 3,33,000 خود حکومت کے اپنے حساب کے مطابق ہے۔ اور اس پوری لکیر میں ایک بات مستقل رہی، صرف ایک بات: کاکروچوں سے کبھی نہیں پوچھا گیا، نہ 71 میں پوچھا گیا، نہ 80 میں، نہ 88 میں، نہ 90 کی دہائی میں، نہ مشرف کے دور میں، نہ پیپلز پارٹی کے دور میں، نہ مسلم لیگ کے دور میں، نہ تحریک انصاف کے دور میں، اور نہ ہی آج۔ نہ کوئی ریفرینڈم ہوا، نہ کوئی عوامی بحث ہوئی، نہ کبھی کسی حلقے کے ووٹر سے یہ کہا گیا کہ ہم آپ کے نام پر اتنے ارب ادھار لینے جا رہے ہیں، آپ کی رائے کیا ہے؟ فیصلہ ایک کمرے میں ہوا، دستخط ایک میز پر ہوئے اور رسید آپ کے سر پر آ گئی، اور نہ صرف آپ کے سر پر بلکہ آپ کے اس بچے کے سر پر بھی جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا۔ اور اس فہرست میں ایک بار پھر نظر ڈالیے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، تحریک انصاف، موجودہ اتحاد، ہر جھنڈا مختلف، ہر نعرہ مختلف، ہر وعدہ مختلف، اور نتیجہ ہر بار وہی ایک لکیر جو صرف اوپر جا رہی ہے۔ 55 برسوں میں اس ملک نے سب کچھ بدل کر دیکھ لیا، حکومتیں بدلی، آئین معطل ہوا اور بحال ہوا، وزیر اعظم آئے گئے، جیل گئے، جلا وطن ہوئے، واپس آئے، ایک چیز کبھی نہیں بدلی، وہ لکیر جو آپ کے سر پر چڑھی چلی جاتی ہے۔ اس ملک میں حکومتیں بدلتی ہیں، کاکروچ نہیں بدلتے۔ اور اب اسی سرکاری بیان کا وہ حصہ سنیے جو خبروں میں دب سا گیا ہے۔ اسی دستاویز میں حکومت نے پارلیمنٹ کے سامنے یہ اعتراف بھی کیا کہ وہ برسوں سے فسکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ کی مسلسل خلاف ورزی کر رہی ہے، اور یہ خلاف ورزی مالی سال 25 میں بھی جاری رہی۔ یعنی ایک قانون موجود ہے جو قرض کی حد مقرر کرتا ہے، ریاست اسے برسوں سے توڑ رہی ہے، اور یہ بات ریاست نے خود تحریری طور پر پارلیمنٹ کو بتائی ہے۔ اب اپنے آپ سے پوچھئے، اگر آپ ایک قانون توڑیں تو کیا ہوتا ہے؟ چالان، مقدمہ، ضمانت، عدالت، تاریخ پر تاریخ۔ اور جب ریاست ایک ایسا قانون توڑے جس کا بوجھ 25 کروڑ لوگوں پر آتا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ایک کاغذ اسمبلی میں رکھ دیا جاتا ہے اور اگلا نقطہ شروع ہو جاتا ہے بحث کے لیے۔ قانون کے سامنے سب برابر ہے، یہ جملہ اس ملک میں صرف اس شخص پر لاگو ہوتا ہے جس کے پاس وکیل کی فیس نہ ہو۔ ہم 25 کروڑ انسان نہیں، ہم 24.5 کروڑ کاکروچز ہیں، اور یہ سلسلہ صرف پیٹرول اور قرض تک محدود ہوتا تو شاید برداشت ہو جاتا۔ اب اپنے بجلی کے بل کی طرف آتے ہیں۔ 90 کی دہائی سے ریاست نے نجی بجلی گھروں کے ساتھ ایسے معاہدے کیے جن کے تحت حکومت انہیں ان کی نصب شدہ صلاحیت کے حساب سے ادائیگی کی پابند تھی، یعنی جو ان کی انسٹالڈ کیپیسٹی تھی، چاہے وہ 1 یونٹ بجلی پیدا کرے یا نہ کرے۔ IEEFA کے مطابق 2024 میں یہ ادائیگیاں 21 کھرب روپے تک پہنچ گئیں۔ ادارے نے ان معاہدوں کی شرائط کو غیر معمولی طور پر فراخ دلانہ قرار دیا، جن میں ادائیگی کی ضمانت، ڈالر انڈیکسیشن اور سرمایہ پر بلند منافع شامل ہے۔ پاکستان الیکٹریسٹی ریویو کے مطابق ایک ہی سال میں ان ادائیگیوں میں 46% اضافہ ہوا۔ اس ایک اصطلاح پر رک جائیے، ڈالر انڈیکسیشن، یعنی جب روپیہ گرتا ہے اس کا منافع نہیں گرتا۔
آپ کا گرتا ہے، آپ کی تنخواہ کی قیمت گرتی ہے، آپ کی بچت کی قیمت گرتی ہے، آپ کے بچے کی فیس بھاری ہو جاتی ہے۔ ان سب کا حصہ ڈالر سے بندھا ہوا ہے، اور یہ 21 کھرب روپے آسمان سے نہیں آتے، یہ آپ کے بل میں شامل ہوتے ہیں۔ آپ اس بجلی کی قیمت ادا کر رہے ہیں جو کبھی پیدا ہی نہیں ہوتی۔ دنیا میں اسے ایک ہی نام دیا جا سکتا ہے، آپ ایک ایسے سودے کے ضامن بنا دیے گئے ہیں جس پر آپ کے دستخط ہی نہیں تھے۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ وزارت توانائی کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق سبسڈی والے صارفین 2022 میں 95 لاکھ تھے، اور 2026 میں 2 کروڑ 15 لاکھ ہو چکے ہیں، یعنی کل 3 کروڑ 42 لاکھ گھریلو صارفین کا 86%۔ ہر 7 میں سے 6 گھر بغیر سبسڈی کے بجلی خرید ہی نہیں سکتے۔ یہ غربت کی خبر نہیں ہے، یہ ایک پورے معاشی ڈھانچے کے ناکام ہو جانے کا اعلان ہے۔ اور جب گھر کا چولہا اور گھر کا بلب ہی سبسڈی پہ چل رہا ہو تو اس گھر کا بچہ کہاں جائے گا؟ تعلیم پر خرچ جی ڈی پی کا 0.8% ہے، یعنی 1% سے بھی کم ہے۔ 2018 میں یہ 2% تھا۔ اقوام متحدہ کی سفارش 4 سے 6% کے درمیان ہے، اور پوری دنیا کی اوسط تقریباً 4% کے ساتھ ساتھ ہے۔ 2 کروڑ 53 لاکھ بچے اب اسکول سے باہر ہیں۔ 10 سالہ بچوں میں سے 77% عملی طور پر ناخواندہ ہیں، اور جو 100 بچے پرائمری اسکول میں داخل ہوتے ہیں ان میں سے صرف 5 یونیورسٹی تک پہنچ پاتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ آبادی کو بھی رکھ لیتے ہیں۔ ہر سال 40 لاکھ نوجوان کام کی عمر کو پہنچتے ہیں، نوکریاں پیدا ہوتی ہیں 10 لاکھ، 4 امیدوار ایک جگہ۔ اور فرض کیجئے کسی نے کوئی ہنر سیکھ بھی لیا تو وہ جائے گا کہاں؟ جس ملک کے بجٹ کا 43% قرض پر جا رہا ہو، جہاں سرکار خود بینکوں سے قرض لے کر نجی شعبے کو باہر دھکیل رہی ہو، جہاں بجلی خطے کی مہنگی ترین ہو، وہاں نیا کارخانہ لگتا ہی نہیں ہے، اور جہاں کارخانہ نہ ہو وہاں ہنرمند پیدا ہی نہیں ہوتا، اور جو ہنرمند پیدا ہو بھی جائے وہ ٹکٹ خرید کر دبئی نکل جاتا ہے، اور پھر ہم اس کی بھیجی ہوئی ترسیلات کو اپنی معاشی کامیابی کہہ کر پیش کرتے ہیں۔ اس سال پاکستان کو 41 ارب ڈالر پاکستانی ورکرز نے بھیجے ہیں۔ ہر سرکاری میٹنگ میں یہی بات دہرائی جاتی ہے، بڑے فخر کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ بے روزگاری کی شرح صرف 9.6% ہے۔ یہ عدد بالکل سچ ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ مکمل طور پر گمراہ کن بھی ہے۔ حکومت کی اپنی لیبر رپورٹ بتاتی ہے کہ ہر 100 نوجوانوں میں سے 57 نہ کام کر رہے ہیں، نہ کام تلاش کر رہے ہیں، نہ تعلیم یا تربیت میں ہیں، نہ ہی بے روزگاری کی کسی گنتی میں شمار ہوتے ہیں۔ گنتی میں وہ شمار ہوتا ہے جو کام تلاش کر رہا ہو، یعنی شرح اس لیے کم نہیں ہے کہ کام مل گیا، شرح اس لیے کم ہے کہ آدھی سے زیادہ نسل نے تو تلاش کرنا ہی چھوڑ دیا، اور جیسے ہی انہوں نے تلاش چھوڑی وہ اعداد سے باہر نکل گئے، اور جسے آپ گنتے ہی نہیں اسے کوئی نام دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اب میں ذرا اس ادارے کی بھی بات کروں گا جس ادارے میں میں نے 35 سال گزارے ہیں۔ ایکسپریس ٹریبیون نے گزشتہ ہفتے ایک ضلع کے اعداد شائع کیے۔ 1 جنوری سے 30 جون 2026 تک 31 تھانوں میں 15,157 مقدمات درج ہوئے۔ قانونی مدت کے اندر مکمل چالان صرف 5,258 جمع ہوا۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق 9,899 مقدمات میں پولیس مکمل چالان جمع ہی نہیں کرا سکی۔ 454 میں ملزم کا سراغ نہیں ملا، اور 1,063 FIR مختلف بنیادوں پر خارج کر دی گئی۔ کئی ملزم چالان جمع نہ ہونے کی بنا پر ضمانت پر رہا ہو گئے اور پھر روپوش ہو گئے۔ یہ ایک ضلع ہے 6 مہینے میں، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے IG پولیس کی شکایت مرکز کی سرکاری فہرست کھول کر دیکھ لیں۔ شکایات کی جو اقسام درج ہیں ان میں سب سے پہلی قسم ہے FIR کا اندراج نہ ہونا۔ ذرا ٹھہر کر سوچئے، FIR کا اندراج قانوناً لازم ہے، یہ ہر شہری کا حق ہے، احسان نہیں ہے، مگر ریاست نے اس کے نہ ہونے کے لیے باقاعدہ ایک شکایتی خانہ بنا رکھا ہے، ایک شکایتی رجسٹر کھول دیا ہے۔ یعنی ریاست کو معلوم ہے کہ اس کا اپنا قانون روز توڑا جاتا ہے، اور اس نے اسے روکنے کی بجائے اس کے لیے ایک فارم چھپوا دیا ہے۔
واہ بھائی واہ کاکروچز کی دنیا۔ اور جس شخص کی FIR درج نہ ہو اس کے ساتھ جو ہوا وہ ریاست کے کاغذ پر ہوا ہی نہیں۔ اگر کسی کی بیٹی کا ریپ ہو گیا ہے اور FIR درج نہیں ہوئی، اور اگر کسی کی چوری ہوئی، کسی کے ساتھ ڈاکہ پڑا، کسی کے ساتھ زنا ہوا، کسی کی بیٹی کی عصمت لوٹی گئی، تو اس کے ساتھ جو ہوا اگر اس کی FIR نہیں کٹی تو قانونی طور پر تو وقوع ہوا ہی نہیں ہے۔ اس کا جو چھینا گیا وہ چھینا ہی نہیں گیا، وہ شخص قانون کی نظر میں موجود ہی نہیں۔ یہی کاکروچ کی تعریف ہے، نظر آتا ہے مگر گنا نہیں جاتا۔ اب انصاف کا تقاضا ہے کہ دوسری طرف کی بات بھی کی جائے، کیونکہ دوسری طرف کے پاس کہنے کو بھی کچھ ہے۔ وزارت توانائی نے 31 مئی 2026 کو کہا کہ IPP معاہدوں پر نظر ثانی سے 35 کھرب روپے کی مجموعی بچت ہوئی، اوسط ٹیرف میں 20% کمی ہوئی اور تحفظ یافتہ صارفین کی سبسڈی 423 ارب روپے تک پہنچ گئی۔ وزیر خزانہ کے مطابق ٹیکس اور GDP کا تناسب 3 برسوں میں 8.5% سے بڑھ کر 10.3% ہوا اور مالیاتی خسارہ 7.8% سے کم ہو کر 4% پر آ رہا ہے۔ پیٹرولیم لیوی بھی احتجاج کے بعد آدھی کر دی گئی۔ یہ سب ریکارڈ پر ہے اور اسے جھٹلانا بددیانتی ہوگی۔ یہ ماننا پڑے گا کہ کچھ اعداد بہتر ہوئے ہیں، مگر ایک سوال باقی رہ جاتا ہے اور یہی اصل سوال ہے۔ اگر معیشت سنبھل رہی ہے تو سبسڈی والے صارفین 4 برسوں میں 95 لاکھ سے 2 کروڑ 15 لاکھ کیوں ہو گئے؟ اگر خسارہ کم ہو رہا ہے تو فی کس قرض ایک ہی سال میں 39,000 روپے کیوں بڑھ گیا؟ جواب یہ ہے کہ استحکام حاصل کیا گیا مگر اس کی قیمت کسی اور نے ادا کی۔ اعداد اوپر سنبھلے، بوجھ نیچے منتقل ہوا، اور نیچے کون ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ اپریل میں جب لیوی بڑھی اور شور اٹھا تو ریاست نے چند دنوں میں قدم واپس کھینچ لیا۔ اس ایک واقعے میں پوری کہانی موجود ہے۔ دباؤ کام کرتا ہے اور ریاست یہ جانتی ہے۔ وہ صرف یہ دیکھتی رہتی ہے کہ دباؤ کب آئے گا اور کیا وہ چند دن سے زیادہ چل پائے گا۔ تو پھر آج کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ ایک مالیاتی حقیقت ہے جس میں 1971 کے 500 روپے فی کس قرض سے چل کر آج ہم 3,33,000 روپے فی کس کے قرض پر پہنچ چکے ہیں۔ بجٹ کا 43% اس کی ادائیگی پر چلا جاتا ہے اور اپنی قوم کی ترقی پر 8 میں سے صرف 1 روپیہ بچتا ہے۔ یہ ایک قانونی حقیقت ہے جہاں ریاست خود پارلیمنٹ کو بتا چکی ہے کہ وہ قرض کا اپنا قانون برسوں سے توڑ رہی ہے، اور جہاں FIR کا نہ ہونا ایک باقاعدہ شکایتی خانہ بن چکا ہے، ایک رجسٹر کھل چکا ہے، اور یہ ایک اخلاقی حقیقت ہے جس میں ہر ڈاکہ کسی عالمی بحران کی چادر اوڑھ کر ڈالا جاتا ہے، اور بوجھ اٹھانے والوں سے 55 برسوں میں ایک بار بھی کسی ایک موقع پر بھی ان کی رائے نہیں پوچھی گئی۔ ہم 25 کروڑ انسان ہیں لیکن ہم 24.5 کروڑ کاکروچز ہیں، اور کاکروچ ہونے کا مطلب ہے کہ کسی نے ہمیں یہ نام نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ نام دینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی گئی۔ یہ 24.5 کروڑ کاکروچ کب انسان بدلیں گے؟ ان کی قسمت کب بدلے گی؟ ان کے مسئلے کب حل ہوں گے؟ ان کے اوپر جو ڈاکے ڈالے جاتے ہیں سرکاری وہ کب ختم ہوں گے؟ ان کی سنوائی کب ہوگی؟ ان کی بچی کے ساتھ زیادتی کا پرچہ کب درج ہوگا؟ یہ سب ہم دیکھتے رہیں گے، صورتحال پر نظر رکھیں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور میرے چینل کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب اکرم نعیم بھروکا کو اجازت دیجیے، اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ و نگہبان۔